بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکالی تو درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ عقل مندوں اور بے وقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ کچھ خوابوں کو پانے کے لیے کچھ خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ گالی ہمیشہ دلیل کی عدم موجودگی اور بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، جو جہالت کا ایک لازمی جزو ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ محبت اشتہار نہیں، اعتبار اور اظہار مانگتی ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح ایک کمرے میں روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہو سکتی، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہمارے دل میں گناہوں کی چاہت کے ہوتے نیکی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے گناہ اندھیرا اور نیکیاں روشنی ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو گناہوں کے اندھیروں سے بچا لو۔ آپ خوش ہوتے ہیں جب زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن بہترین کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، انسان میں رونے کی ہمت باقی نہیں رہتی، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے صبر آ گیا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور برائی صاف نظر آتی ہے۔ اچھا بننے کی اداکاری کرتا ہوا برا شخص برا نظر آنے والے برے شخص سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینا پڑے گی۔ آگ کی تاثیر تپش، برف کی ٹھنڈک اور گناہوں کی تاثیر پریشانیاں ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے اور اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں۔ جب تم بغیر وجہ کے خوشی محسوس کرو تو تم یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ لوگ بے انتہا بہادر ہوتے ہیں جو اپنے من میں محبت رکھ کر چپ چاپ جی لیتے ہیں۔ ان کے دل کا حال صرف ان کا رب اور ان کی راتیں جانتی ہیں۔
ان کے آنسوؤں کا اور کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تو ہی اس کی دید سے اندھا اور گمراہ ہو گیا ہے۔ وہی رکھے گا میرے گھر کو بلاؤں سے محفوظ، جو شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ بعض لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگ مرتے ہیں تو کئی لوگ جینے لگ جاتے ہیں۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں گھر بناؤ، مرتا وہ ہے جسے بھلا دیا جائے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ سنتے ہیں داستان غم، پھر تالیاں بجاتے ہیں لوگ۔ چلتے ہوئے ماضی کا سامنا ہو جائے تو رونا مت، بلکہ مسکرا کر آگے بڑھ جانا کامیابی کا یہی راز ہے۔ عورت دی ہوئی محبت تو بھول سکتی ہے، مگر دی ہوئی عزت نہیں۔ زندگی میں بس اتنی سی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بنا نہ ہو اور کوئی ماں بنا گھر کے نہ ہو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صرف اور صرف سب کا ایک ہی سہارا ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات، باقی سب وسیلے ہیں۔ جو ہر ناممکن کو ممکن کرے اس کا نام اللہ ہے۔ مانگنا سیکھیں، یقین کرنا سیکھیں، شک اور وسوسے کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دیں۔ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ دعا کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں سے اپنے دکھوں کا مت دعویٰ ہمدردیوں کی صورت میں چاہتے ہیں تو یقین جانیں آپ مزید دکھ اٹھائیں گے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ اپنی نمائش کرنے والی عورت بھی کسی بھکاری سے کم نہیں، فرق صرف اتنا ہے، بھکاری ہاتھ پھیلا کر مال حاصل کرتا ہے، اور یہ اپنا آپ دکھا کر لوگوں کی توجہ۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی بھر سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ادھورے انسان کو اپنے پیار سے مکمل کر دو۔ ہم کسی سے پیار کرنا ختم نہیں کرتے، بس انہیں احساس دلانا ختم کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے، کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ عشق کرنا ہے تو اپنے رب سے کر، جہاں نہ بے وفائی ہے، نہ رسوائی ہے، اور نہ ہی جدائی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے آپ کو پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔